بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان، ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. انیل چوہان نے اپنی حکومت پر پھٹ پڑے ہیں. وہ انیل چوہان کون ہے؟ جنرل انیل چوہان. کون صاحب ہیں یہ؟ چیف آف ڈیفنس سروسز. جیسے پاکستان میں اب نیا عہدہ کریٹ ہو گیا ہے، چیئرمین جوائنٹ اسٹاف ختم اور چیئرمین چیف آف ڈیفنس سروسز آ گئے ہیں، وہ ہیں جنرل آصف علی. انہوں نے کہا کہ کسی غلط فہمی میں نہیں رہے انڈیا، بڑا سخت جواب دیا جائے گا، دیا جانا چاہیے. اور اس وقت کیوں نہیں دیا پاکستان کے افواج نے؟ اگر ایئر فورس نے طیارے گرائے تھے تو اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرنا باقی تھا. اس کے بارے میں آج اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، فیئر انف، دیٹس ویل اینڈ گڈ. لیکن انیل چوہان نے تو اپنا ماتم خود کر لیا، خود ہی نوحہ کر رہا ہے، اپنی برسیاں پڑھ رہا ہے. وہ کہتا ہے جی حکومت ہمیں ہمارے ڈیزائرڈ جو اکوپمنٹ ہے وہی نہیں دے رہی، نہ ہمیں ٹینک دیتی ہیں، نہ توپیں دیتی ہیں، نہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، نہ اچھے جہاز ہمارے پاس ہے. یہ ہے ان کی کہانی. ہاں، نیول سروسز میں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم بہت ایڈوانس ہیں. اوکے، فیئر انف، دیکھیں گے جب وقت آئے گا. لیکن انیل چوہان صاحب کا رونا اپنی جگہ. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام نے ہمیشہ قربانیاں دی افواج پاکستان کی خاطر. افواج پاکستان آج بھی قربانی دے رہے ہیں ٹیررزم کے نام پر، کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز میں. کاؤنٹر ٹیررزم، دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بہترین کارروائی کی ہے، بہترین کامیابیاں حاصل کی ہیں، اچیومنٹس ہے اس کی. لیکن ایک پرماننٹ سولوشن نکالنا ہوگا آپ کو، پیس اینڈ آرڈر کے لیے سولوشن نکالنا ہوگا. اتنا کچھ ہو کہ آپ کے اپنے آدمی ان دہشت گردوں کی صفوں میں موجود ہوں تاکہ ان کو وہی نیوٹرلائز کر سکے. یہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. خواہ وہ افغانستان آپ کو جانا پڑے، خواہ ہندوستان جانا پڑے آپ کو، خواہ بلوچستان میں یہ کارروائی کرنی پڑے. بہت ضروری ہے یہ کچھ کرنا، کیونکہ ہندوستان آپ کو کسی بھی طور پر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. آپ پر الزام تراشیاں کرنا. دہلی میں بلاسٹ ہوا، سلنڈر پھٹ گیا، انہوں نے کہا جی پاکستان نے بم پھوڑا ہے. یعنی سلنڈر کے اندر بھی پاکستان گھس گیا، سلنڈر کے پھٹنے میں بھی پاکستان شامل ہے. اب کون کون سی چیز پھٹے گی کہ آپ کے پاکستان اس میں شامل ہوگا؟ اس کو الزام لگائیں گے آپ؟ کس کس چیز کے پھٹنے پر بھی الزام لگائیں گے پاکستان پر؟ یہ سوال ہے جو انسانوں کے ذہنوں میں، ہمارے خاص طور سے پاکستان کے ذہنوں میں آتے ہیں. تو انیل چوہان صاحب اپنا رو رہے ہیں. پاکستان کی افواج بالکل تیار ہے اور کسی بھی غلط فہمی نہ رہے. مودی آپ نے پوری ایکسرسائز کر کے دیکھ لی، ایکسرسائز ختم ہو گئی آپ کی. وہاں سے ڈسپیچ کر رہے ہیں، اپنے سامان کو اٹھا کر واپس لے کے جا رہے ہیں. رن آف کچھ کے علاقے سندھ کے ساتھ ساتھ آپ نے سندھ میں ہڑتال شروع ہو چکی ہے لائرس کی. لائرس کہتے ہیں ہم 27ویں ترمیم 26 ترمیم نہیں مانتے. اور بھی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر بن اللہ، لگتا ہی ہے کہ اطہر بن اللہ دوسری تحریک میں شامل ہوں گے، جیسے پہلے افتخار چودھری، جسٹس افتخار چودھری کی تحریک میں شامل ہوئے تھے. وہ اعتزاز احسن صاحب بھی تھے اور دیگر حضرات، جسٹس علی کرد صاحب بھی تھے، یعنی ایڈوکیٹ علی کرد صاحب بھی تھے، علی احمد کرد. یس، بڑے بڑے بریلینٹ لائرس ہمارے یہاں پاکستان میں موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم جو ہے اگر آپ کو یہ کرنی تھی تو اس کا بھی ایک اچھا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے. ملٹری عہدے پہ عام طور پہ ملٹری عہدوں پر لائرس کو اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ججز کے اندر جو انٹرفیئرنس ہے، عدالت میں جو انٹرفیئرنس ہے، اس پر اعتراض ہے لائرس کو. جسٹس عاصم منیر کے معاملہ سیاسی ہے، اس کو الگ کر لیں، فوجی ہے اس کو الگ کر لیں. یہ وہ کچھ کیفیت ہے، صورتحال ہے. اور آپ نے میڈیا کی جب میں بات کرتا چلوں آپ کو، جہازیب شاہزیب خانزادہ جو بھی صاحب ہیں جیو کے، کوئی ایک چھوٹا سا لونڈا ہے، ایک چھوٹا سا لونڈا ہے، وہ جو ہے وہ جرنلزم میں بڑا پرومیننٹ ہو گیا، وہ بھی کامران خان کی وجہ سے. He hasn't got that sagacity and depth، نہ ہی نالج ہے، کچھ نہیں ہے اپنے. ٹھیک ہے، پھر رہے لندن میں پہنچے تو ایک عمران کا آدمی پہنچ گیا وہاں پر، ایک یوتھ انصاف کا پہنچ گیا اور اس نے ویڈیو بنانی شروع کر دی. شہباز گل نے بڑی اچھی سٹوری اپنے ولاگ میں کیری کی ہے. ڈاکٹر شہباز گل ہیز کیریڈ اے ویری گڈ سٹوری. اور میں ایز اے پروفیسر، ایز اے استاد آف میڈیا سائنسز اینڈ اکنامکس وغیرہ وغیرہ سبجیکٹ، اور پھر 44 سال سے زیادہ میں میڈیا میں موجود ہوں الحمدللہ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ امورل انیتھیکل سٹوری ہے جو شاہزیب خانزادہ چلاتے رہے، یہ جو بشرا تسکین وغیرہ چلاتے رہے، اور یہ جو کورسپونڈنٹ اپنے آپ کو اکانومسٹ، اس نے پہلے الطاف حسین کے خلاف بھی سٹوری چلائی تھی. کچھ بھی نہیں ہوا اس کے اندر، سب فیبریکیشن ہے. یہ آپ بلو دی بیلٹ جا کر کھیلیں گے تو سامنے والا بھی پھر آپ کو گوڈا مارے گا، پھر آپ کو گوڈا سامنے سے گھٹنا لگے گا، لگنا چاہیے. خانزادہ صاحب اب یہ ابتدا ہے، آپ جہاں جائیں گے پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف ویسے بھی حکومت کی جو پالیسی اچھی نہیں ہے،
اس موجودہ حکومت شہباز شریف اینڈ پیپلز پارٹی لیڈ بلاول زرداری اینڈ وغیرہ وغیرہ، یہ کسی بھی طور پہ کولیشن جو ہے، یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو اتحاد ہے، یہ کسی بھی طور پر ملک کے لیے میری سمجھ میں تو نہیں آتا ہے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے ہیومن رائٹس، لبرٹیز، فریڈم آف ایکسپریشن میں بہت آگے رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں نا اس کا کس کا پیسہ چل رہا ہے، کیا ہے۔ ایپسٹین کے اندر آپ نے عمران خان کا نام لیا ہے، کیا ہوا؟ ایپسٹین کے اندر تو، ایپسٹین فائلز کے اندر تو خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب موجود ہے، ایکسیلنسی دی آنریبل پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ سیکس فائلز میں موجود ہے، ان کا نام بار بار آ رہا ہے۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ریپبلکن کو ڈنڈ پڑ جائے اسی ایپسٹین کی وجہ، فائلز کی وجہ سے۔ کوئی بھی نہیں پسند کرتا، نوجوان بچیوں کے ساتھ آپ نے ایک، آپ پر بہت سیریس الزام ہے، اور ابھی تک امریکہ میں کیوں نہیں ایک نیوٹرل یعنی انویسٹیگیشن ہوئی اس کے بارے میں؟ ہونی چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جی بڑی اچھی سٹوری لگی ہے بشرا بی بی کے خلاف، یہ جو بشرا تسکین نام کی جو خاتون ہے، چیک کریں نا کہ پورن ہب کون چلاتا ہے، کس کا اکاؤنٹ ایکس پہ بند ہوا ہے، چیک کریں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ بشرا تسکین، یہ مانیکا، یہ خانزادہ، شاہزیب خانزادہ، نام تو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اور کام دیکھیں کیا ہے، بلو دا بیلٹ کھیلتے ہیں آپ۔ جہاں پہ بھی جائیں گے اوورسیز پاکستانی آپ کا پیچھا کریں گے، مجھے تو خدشہ ہے اس بات کا۔ آپ کو یعنی مشکل ہو جائے گا یہاں سے، اور پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میکسیمائز پروگرام ہی کر دیں گے جی میں گیا تھا سپر سٹور پر، وہاں پہ بائنگ کر رہا تھا تو ایک بندے نے آ کر، وہ سب ریکارڈڈ ہے، اور اس لڑکے نے کہا کہ جی ہم ویڈیو آپ کی بنا رہے ہیں۔ آپ نے جو بشرا بی بی اور عمران کے خلاف جو کچھ بھی غیر اخلاقی کام کیا ہے، وہ کبھی میڈیا ایتھکس میں کے مطابق ہے ہی نہیں، اس کے خلاف ہے۔ تو یہ جناب علی صورت حال ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں جی ہم ایجوکیشن کے اندر بہت انقلاب لانا چاہتے ہیں، کراچی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیٹس سی، کرنا چاہیے۔ شعیب یہ مقبول صدیقی صاحب ایک کرائیں، ریٹنگ کرا لیں آپ، پشاور، فیصل آباد، اسلام آباد، پنڈی، لاہور اینڈ کراچی۔ کراچی ہیز گون ڈاؤن آن دا 5th نمبر۔ رینکنگ اگر کہی جائے گی تو میں آپ کو بالکل کہہ سکتا ہوں، آپ کوسچنیئر بنا لیں، مجھ سے بنوا لیں، کراچی ہیز گون ڈاؤن 5th نمبر پر ہے، 6 نمبر پر ہے۔ کراچی از ویری ویری لو، اور ٹاپ پر اس وقت اسلام آباد پنڈی ہے، یہاں 5 یونیورسٹی سے میرا تعلق رہا ہے، اور یہ لاہور، اس کے بعد پشاور، فیصل آباد، دین کمز کراچی، جو کسی زمانے میں ٹاپ پہ ہوتا تھا۔ سندھ کی ایک یونیورسٹی ہے یہ، اور یہ مردانی یونیورسٹی رینکنگ میں زیادہ ہے جناب، آپ دیکھیے، چیک کر لیجیے، مردانی یونیورسٹی کو چیک کر لیں آپ، کیو ایس رینکنگ کے اندر مردانی یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی آ گئی ہے، اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو دیکھا جانا چاہیے۔ مراد علی شاہ سے میں آئی ہوپ کہ وہ اس سبجیکٹ پہ کام کریں گے، بالکل ضرورت ہے ان کو کام کرنے کی۔ خواتین و حضرات، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشل سے مجھے اجازت دیجیے گا، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بہت بہت شکریہ۔ میرا ذرا گلا خراب ہے، میں اسی لیے مختصر بات کر رہا ہوں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔